موضوع کے لیے امام عالی مقام جی کے ایک فقرے کو عنوان کلام قرار دیا گیا ہے۔ عرض المومن غناہ عن الناس، مومن کی عزت کا معیار یہ ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہے۔ دنیا میں ہر انسان نے اپنی عزت کا ایک معیار بنایا ہے۔ کسی آدمی کا خیال یہ ہے کہ عزت دولت کے ساتھ آتی ہے، کسی کا خیال یہ ہے کہ عزت حکومت کے ساتھ آتی ہے، کسی کا خیال یہ ہے کہ عزت رشتوں کے ساتھ آتی ہے، کسی کا خیال یہ ہے کہ عزت بیویوں کے ساتھ آتی ہے، کسی کا خیال یہ ہے کہ عزت تعلقات کے ساتھ آتی ہے۔ امام جواد کے ارشاد ہے کہ مومن کے گھر عزت بے نیازی کے ساتھ جو انسان جتنا کسی کا محتاج ہو جائے گا اتنا ہی اس کی نگاہ میں صحیح ہو جائے گا، اور جو انسان جتنا ہی بے نیاز ہو جائے گا اتنا ہی صاحب عزت ہو جائے گا۔ یہودیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ عزت ہمارا حصہ ہے، ہم فقط اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہیں، لہٰذا عزت ہمارا حصہ ہے۔ اور اگر آج ہم کو مدینے سے نکال دیا گیا ہے تو جب بھی ہم کبھی پلٹ کے مدینے میں آئیں گے تو ہم ان مسلمانوں کو مدینے سے نکال باہر یہ صاحبان عزت ہیں، وہ انہیں نکال دیں گے جو غریب ہیں، یعنی ہم نکالے جا چکے ہیں مگر صاحب عزت یہ مدینے میں آئیں مگر یہ رہیں گے۔ اب دوبارہ ہم پلٹ جائیں گے تو جو عزت والے ہیں یعنی یہودی وہ انہیں نکال دیں گے جو غریب ہیں یعنی مسلمانوں کو۔ ان کا بچاروں کا خیال یہی تھا کہ عزت ہماری جائیداد ہے، ہماری جاگیر ہے، صاحبان ایمان ذلیل ہیں، ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس نظریے کی تردید کی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کیا کہنا عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، صاحبان ایمان کے لیے ہے۔ یہ منافقین جو یہودیوں کے پروپیگنڈے میں آ گئی ہیں یہ حقیقتوں کو نہیں پہچانتے، یعنی عزت و ذلت کی معنی بھی نہیں جانتے، یہ اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ عزت کسے کہتے ہیں، عزت کسے کہتے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ امام جواد نے فرمائی ہے کہ انسان کی بے نیازی سے بڑی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے۔ میں زیادہ وقت موضوع نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ بات ہے آپ کو محفوظ کرانا چاہتا ہوں، چاہے دنیا محفوظ کرے جا رہے ہو، احتیاط، ضرورت مند ہو جانا، غرض مند ہو جانا، یہ کسی نہ کسی روک کے انسان کو یا دلیل کر دیتا ہے یا انسان میں احساس ذلت پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو وہ صاحب عزت ہو، اگر پیسہ نہ ہو بیچارہ ضعیف کہہ جانے کے قابل ہے۔ تو ہم نے اس طرح کو دیا جو صاحب دولت ہے وہ صاحب عزت ہے، جو فقیر ہے وہ غریب ہے، اور اتفاق سے ہم صاحب دولت ہو بھی گئے، مگر ہمارے اندر ایک کمزوری پائی جاتی ہے۔ ہر آن یہ سوچ اگر کہیں یہ دولت کے نہیں گئی تو کیا ہوگا، اگر یہ دولت چلی گئی تو کیا ہوگا، یہ ظاہر ہماری عزت کا معیار کیا ہے، دولت۔ یہ دولت ایک جو آ گئی ہے تو ہم صاحب عزت رہیں گے، اگر یہ چلی گئی تو ہم صاحب عزت نہیں رہ جائیں گے۔ ہمارے ایک دوست میں ان کا بچی پیدا ہوا تو بیٹی کا نام رکھا عزت۔ پہلے مانا ہوتا ہے کیسا، میں نیا نام ڈھونڈ کے نکالا ہے، میں کا نام تو بہت عمدہ ہے مگر جس دن سالگرد کی رخصتی ہوگی اس دن آپ کو تو
میں یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے محفوظ کریں، یعنی کوئی کہے گا نہ کہے آپ پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں تو آئیں گے احترام کریں گے، لوگ احترام کریں گے، ہاتھ پھیلائیں گے، بظاہر تو اپنی فقیر ہے، خالی ایک آدمی عزت والے ہیں، باہر کا نقشہ ابھی نہیں رہے گا، جب ہم عزت والے ہیں باقی سب فقیر ہیں، ذلیل ہیں، تو ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم انہیں عطا کرتے ہیں، دیکھنے کا نقشہ بہت حسین ہے، مگر اندر اندر یہ خیال آدمی کو کھائے جا رہا ہے، اگر یہ دولت نہ رہے گی تو کیا ہوگا، اگر یہ مال نہ رہ گیا تو کیا ہوگا، اس کے معنی کہ باہر سے آدمی صاحب عزت ہے اور اندر سے نہیں ہے، یعنی مجھے احساس ہے کہ میری پوری عزت کسی دولت کی بنا پر ہے، یہ رہے گی تو میں صاحب عزت رہوں گا اور نہ رہے گی تو صاحب عزت نہیں رہوں گا، اور اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ رہے گی، کسی کی ضمانت کسی دن کی روٹی جا گئی ہے تو رہے گی، وہ تو ایسی بدبخت ہے جس کا نام دولت یا جس کا نام مال آ کے دیر لگتی ہے ابھی میں نے اس کے بارے میں بہت تفصیل کر کیا، اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے تو پھر اندازہ ہوگا کہ انسان کی زندگی میں اور مال میں ایک طرح کی نفرت، بیزاری، اختلاف، اختراع، یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہونے والی چیزیں نہیں، اگر مال رہے گی تو زندگی نہیں رہے گی، اگر زندگی رہے گی تو مال نہیں رہے گی، آپ اپنی زندگی کے لیے ایک گلاس پانی اگر فراہم کرنا چاہتے ہیں تو جب تک یہ کمپا پر آپ کا الگ نہیں ہوگا ایک گلاس پانی نہیں ملے گا، پھر آپ کی تیار ایک بوتل ویسٹی کی دو نقص کے لیے آئے پیسہ جیب میں رکھا ہے اور بوتل مل جائے گی، جائے گا تو بوتل آئے گی، جب تک یہ الگ نہیں ہوگا آپ کو ایک گلاس پانی نہیں مل سکتا ہے، بوتل ویسٹی نہیں مل سکتی، ان میں کوئی چیز نہیں مل سکتی ہے، یعنی یہ اسی وقت کام آتا ہے جب الگ ہو جاتا ہے، جب تک آپ سینے سے لگائے رہیں گے، کلیجے سے لگائے رہیں گے، دل سے لگائے رہیں گے، اس وقت آپ کام کے کر کے منہ کے ساتھ سے مر جائیں گے ممکن ہے، مگر مال کام آنے والا نہیں ہے، کم سے کم انسان اتنا تو محسوس کرے کہ یہ رائے سے کام نہیں آتا ہے، الگ ہو گیا کام آتا ہے، ساتھ رہ جائے تو جان لے لے، الگ ہو جائے تو زندگی دے دے، کا نقشہ صبح شام تک انسان دیکھتا رہتا ہے، تجربہ کرتا رہتا ہے، وہ اس کے بعد ہی سمجھتا ہے کہ یہ رہ کے کام آئے گا، یہ رہ کے کبھی کام دیا گیا، اگر کام آئے گا جو چلا جائے گا تو کام آئے گا، اب اس کے بعد انسان کی عقل کا مسئلہ ہے، جب یہ معلوم جاہی سے کام آتا ہے تو یہ انسان کو طے کرنا ہو کہ گراہ میں جو جائے گا، یہ گراہ میں جائے گا وہ کرنا ہی کام آئے گا، اگر یہ بوتل کی راہ میں جائے گا تو یہاں کام آئے گا، اگر یہ کپڑے کی راہ میں جائے گا تو یہاں کام آئے گا، اگر یہ حکومت کی راہ میں جائے گا تو یہاں کام آئے گا، اگر یہ آخرت کی راہ میں جائے گا تو وہاں کام آئے، لیکن جب تک جائے گا نہیں کام آنے والا ہے، دنیا میں کام آنے والا ہے نہ آخرت میں کام آنے والا ہے، تو کم سے کم جو مقدار جو پیسہ انسان میں پیدا کراتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی عزت میں پیسے کا محتاج ہے، وہ لوگ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی عزت کا دار و مدار حکومت پر ہے، وہ بھی حکومت ملی حکومت ہو گئے، وزیر ہو گئے، فضل ہو گئے، بڑے ہونے والے ہو گئے، میں کوئی شک نہیں، اگر عزت کا معیار حکومت ہے تو یہ حاکم ہونے کے بعد صاحب عزت ہو گئے، دروازے میں لوگ سلام کرنے آ رہے ہیں، احترام کرنے آ رہے ہیں، کل کو ایک پکڑا پوچھنے کے لیے نہیں آیا تھا، آج تو ابھی 10,000 آدمی حدیث دینے کے لیے آئے، دولت کی پرستار نہیں ہوتی، دولت کی باتیں لوگ کی سب کچھ ہو رہا ہے، مگر اس آدمی کے اندر بھی ایک احساس پایا جاتا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کسی حکومت کا نتیجہ ہے، کل اگر حکومت نہ رہے گی تو کیا ہوگا، نیا الیکشن ہو گیا تو کیا ہوگا، ملک میں انقلاب آ گیا تو کیا ہوگا، کرسی پر باقی نہ رہیں گے تو کیا ہوگا، یعنی یہ ایک احساس ہے جو اندر سے آدمی کو پریشان کیے ہوئے جو باہر صاحب عزت ہے، اندر اپنے کو ضروری سمجھتا ہے کہ ہم اس کرسی کے محتاج ہیں، ہم اس سخت کے محتاج ہیں، ہم اس تاج کے محتاج ہیں، ہم اس عہدے کے محتاج ہیں، ہم اس منصب کے محتاج ہیں، اگر یہ ہے تو ہم سب کچھ ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو ہم جس کو انسان نے عزت کا معیار بنایا اسی کا محتاج ہو گیا، پیسے کو معیار بنایا تو پیسے کا محتاج ہو گیا، حکومت کو معیار بنایا تو حکومت کا محتاج ہو گیا،
رشتے کو معیار بنایا تو رشتے کا محتاج ہو گیا، جس کو معیار بنا دیا اسی کا محتاج ہو گیا۔ امام جواد یہ کہنا چاہتے ہیں یہ جتنی عزتیں دنیا میں آتی ہیں یہ سب محتاج بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اگر انسان کو ایمان پر اعتبار پیدا ہو جائے تو عزت کی رہے گی، بے نیازی رہے گا۔ صاحب ایمان کسی کا محتاج نہیں ہوگا، وہ اگر محتاج ہے تو اس کا محتاج ہے جس کی احتیاط کی عزت فخری سرکار جو عالم نے فرمایا جو بارگاہ خدا کی فقیری ہے میرے بعد سے بھائی تو فخر ایک ہی بارگاہ کو ایسی ہے جہاں کی فقیری کی عزت ہے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی آپ چلے جائیں گے اگر آپ بے نیاز ہو گئے تو صاحب عزت میں فقیر محتاج ہو گئے تو ذلیل ہو گئے۔ ایک اللہ کی بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں انسان محتاج ہوتا ہے تو احتیاط ہی مل سکتے، محتاج بن کے سامنے آنے میں عزت ہے، شرافت ہے، کرامت ہے، بزرگیت جو کچھ ہے وہاں احتیاط ہے، وہاں اکڑنے میں کچھ نہیں۔ اس بھاشا میں اگر اکڑ گیا فخر کی نظر رجیم ہو گیا، مردود ہو گیا، مجبور ہو گیا، کچھ رہے گا، اگر کچھ رہے گا تو خدا کی بارگاہ میں فقیری میں رہے گا اور یہ کام سوائے مومن سے کوئی نہیں۔ جس کے پاس دولت ایمان ہے، یہ دولت ایمان ایسی دولت ہے جو انسان میں احساس عزت پیدا کرتی ہے۔ اور آپ برا نہ مانیں گے اگر صاحب ایمان ہونے کے بعد بھی ہم نے کوئی احساس عزت پایا جاتا ہے تو یہ ایمان کے تاثیر کی کمزوری نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری یعنی یہ بہترین علامت اور پہچان ہے کہ ہم سے واقعی وہ ایمان نہیں ہے یا ہم نے اپنے ایمان کے قدر نہیں پہچانی، بس صاحب ایمان کے آگے نہ کوئی صاحب عزت ہے، نہ کوئی صاحب حیثیت ہے، نہ صاحب ایمان کسی کو خاطر میں لے آتا ہے۔ اس واسطے کہ صاحب ایمان کے پاس مجھے ایسی دولت پائی جاتی ہے جس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ ایک وغیرہ ہے روایت کا جو آپ نے سنا بھی ہوگا اس کے پہلے اور شاید میں نے بھی عرض کیا کہ معصوم نے فرمایا الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب۔ یہ روایت محبت علی کے بارے میں ہے کہ محبت علی گناہوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور ایک حدیث حسد کے بارے میں کہ حسد ایمان کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اگر آگ لگ جائے لکڑی جل کے راکھ ہو جائے، ویسے اگر کسی کے دل کو حسد لگ جائے تو اس کا ایمان چل کے خاک ہو جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، خاکستر ہو جاتا ہے، کچھ نہیں رہ گیا۔ ایمان میں اگر حسد آ گیا، اب بات کرائیے تو ایک جملے کو آپ پہچانیں گے، ایمان اور گناہ کو اگر کھانے والا کوئی ہے تو محبت ہے، اور ایمان کا اگر کوئی کھانے والا ہے تو حسد۔ محبت یعنی گناہوں کو کھا جاتی ہے اور حسد ایمان کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے مانی ہے کہ یہ دو وہ ہے ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتے۔ اگر محبت علی کے دل میں آ گئی تو حسد نہیں آ سکتا، اور اگر حسد گیا تو سمجھو محبت علی ہے، لیکن دونوں جگہ پا جاتا ہے۔ وہ آتی ہے گناہوں کو بنا کرنے کے لیے، وہ آتا ہے ایمان کو بنا کرنے کے لیے۔ جو بنا کرنے والی طاقت ایک مقام پر جمع نہیں ہو سکتی ہیں، تو جہاں محبت علی ہے وہاں حسد نہیں ہے، اور جہاں حسد وہاں محبت علی ہے۔ اب ان کے ذہن میں خیال کرتا ہوں ان دونوں طرف محبت علی طاقت سے والے کی دنیا ہے، الگ دنیا ہے، اس مسئلے کو ایمان حاضر نہیں ہے۔